ایران اسرائیل جنگ لگاتار 12 دنوں تک چلنے کے بعد آخرکار ختم ہو گئی ہے۔ اس جنگ میں دونوں دیشوں نے ایک دوسرے پر بھرپور حملے کیے۔ اسرائیل نے جہاں ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا، وہیں پر ایران نے اسرائیل کے بہت سے ملٹری بیسز اور رہائشی علاقوں پر حملہ کیا جہاں پر اسرائیل آرمی کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اس جنگ میں دنیا نے ایسی میسائلز اور ٹیکنالوجی کا یوز ہوتے ہوئے دیکھا جس نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ ایران کی طرف سے چھوڑی گئی ایک ایسی میسائل جو دکھنے میں بہت عجیب تھی، جس نے رڈار میں آئے بنا اسرائیل میں موجود اپنے ٹارگیٹس کو بڑی آسانی سے نشانہ بنا لیا تھا، جسے اسرائیل کا مہنگا ترین اور ایڈوانس ٹیکنالوجی سے لیس آئرن ڈوم بھی اسے روکنے میں ناکامیاب رہا، جسے دیکھ کر ساری دنیا حیرت میں پڑ گئی۔ اور اسرائیل نے امریکہ کے B-2 بومبر سے ایران کی 3 نیوکلیئر سائٹس پر زبردست حملے کیے اور ایران کے بہت سے علاقوں میں سٹیک حملے بھی کیے، جس سے ایران کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن لگاتار 12 دنوں تک چلنے کے بعد آخرکار یہ جنگ اب ختم ہو گئی ہے۔ Israel has confirmed it has agreed to a ceasefire with Iran. اب اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد ایران آفیشیل کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے، اسے ایکس پر ڈالا گیا۔ اس کے بعد دنیا میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ دراصل یہ نیا ٹویٹ ایران کی جانی مانی ہستی عبداللہ گنزی نے کیا ہے، جو کہ ایران کے ایک بہت بڑے نیوز پیپر IRGC لنکڈ نیوز پیپر جوان کے فارمر ایڈیٹر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر بدوار کے دن ایک پوسٹ ڈالی اور اس پوسٹ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ چلے اس 12 دنوں والی جنگ میں شیطانی طاقتوں یعنی بلیک میجک کا یوز کیا ہے، اور اسی بلیک میجک کا یوز وہ غزہ کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ سے ہی اب تک کرتا آ رہا ہے۔ اور انہوں نے مزید لکھا کہ تہران کی گلیوں میں بہت سے ایسے شیطانی تعویذ ملے جس میں جیوز سمبل لکھے ہوئے تھے۔ ان کے ایکس پر ٹویٹ کرنے ہی کی دیری تھی کہ دنیا کے سبھی بڑے بڑے نیوز پیپر نے اسے رپورٹ کیا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اسرائیل شیطانی جنوں اور سپر نیچرل پاور کا غلط یوز کر رہا ہے؟ اس کے بارے میں سیدھے اور واضح طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسرائیل جنگ جیتنے کے لیے بلیک میجک کا یوز کرتا آ رہا ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ یہودیوں اور جادو ٹونے کا پرانا تعلق رہا ہے جو کئی صدیوں پرانا ہے۔ یہودیوں اور جادو ٹونا کا ذکر قرآن کریم اور تورات اور پرانی یہودی متوں یعنی ٹیکسوں جیسے تلمود اور قبالہ میں ملتا ہے۔ یہودیوں نے جادو ٹونا کب اور کہاں سیکھنا شروع کیا، اس سوال کا جواب ایک تاریخی اور مذہبی تحقیق کا محتاج ہے۔ یہ قرآنی آیت کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 102 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ اس علم کا پیچھا کر بیٹھے جو ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، لیکن وہ دونوں فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے۔ یہ جب تک کہ نہ کہتے ہم صرف فتنہ ہیں تو کافر نہ بن، پھر لوگ اس سے وہ سیکھتے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ یہ قرآنی آیت یہودیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ یہودی ہی وہی قوم تھی جس نے کابل میں بخت نصر کے دور حکومت میں یہ سب سیکھنا شروع کیا تھا۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو پوری طرح برباد کر دیا، جس کے بعد یہودیوں کو وہ اپنا غلام بنا کر لے گیا اور انہیں اپنے ساتھ کابل لے گیا، اور یہیں پر ہی یہودیوں کو اکلٹ سائنس یعنی شیطانی طاقتوں یعنی جادو ٹونے کے بارے میں پتہ چلا۔ یہودیوں میں بہت سے لوگ اسے بڑا گناہ یعنی ناقابل معافی مانتے تھے، لیکن اسی اور بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسے سیکھنا صحیح مانتے تھے۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اصل حقیقت میں شیطانی طاقتوں کا استعمال جنگوں اور انسانوں کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یا صرف یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے؟ دراصل یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں وجود رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت طاقتور بھی بنایا ہے۔ جنات کچھ ہی پل میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر آسانی سے طے کر سکتے ہیں۔ اس بات کو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے کہا، کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو یہاں جتنی جلدی ہو سکے لا سکتا ہے؟ تبھی ایک جن اس کو لینے گیا اور پل بھر میں ہی اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ ہمیں کتابوں میں بھی اس جیسے اور بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اگر آپ دین کا علم رکھنے والے اسلامک اسکالر سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کرنے والے لوگ کیسے جناتوں کو قابو کر کے ان سے اپنے کاموں کو کرواتے ہیں۔ اور دنیا میں جادو ٹونے کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک جادو قبالہ نامی جادو ہے، جس کی پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد انسان شیطانی جناتوں کو اپنے کاموں کا مددگار بنا لیتا ہے اور جو چاہے اس سے کرواتا ہے۔ اور اسی قبالہ نامی جادو کا سب سے بڑے ایکسپرٹ تو یہودی ہی ہیں، جو سینکڑوں سالوں سے اسے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس بات سے بھی بالکل منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ یہودی جادو ٹونا یعنی بلیک میجک کا یوز جنگوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ بات حقیقت بھی ہو سکتی ہے۔
کیونکہ آج بھی یروشلم میں بہت سے ایسے ادارے اور جگہ ہیں جہاں یہودی جادو کو پریکٹس کرتے ہیں۔ الومناتی اور فری میسنری جیسے ادارے ڈیول یعنی شیطان سے بات کرنے کے لیے بلیک میجک کا یوز کرتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز نے میڈیا پر آ کر اس کے بارے میں بتایا بھی ہے، لیکن آج کی ماڈرن دنیا یا ماڈرن لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ سب چیزیں آج بھی وجود رکھتی ہیں، پر جب تک ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جب تک وہ چیزیں ان کے ساتھ پیش نہ آ جائیں۔ دنیا کے ہر بڑے ریلیجن کے اندر بلیک میجک کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکلٹ فورسز کا یوز کرتا ہے، اور کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری۔ اگر آپ کو ہماری جانکاری سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔